یہ تمام چیزیں سینٹ کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی اور وہ میری ذات کی وجہ سے ہو رہی ہیں تو میں نے کہا ہے کہ میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں کی حکومت نے آپ کو مایوس کیا ہے، ان کی امیدوں پہ آپ نے پانی پھیر دیا۔ میں فیڈرل گورنمنٹ کو وارن کر رہا ہوں سوئس سدرن گیس کمپنی کو، اگر انہوں نے سائن نہیں کیا وی ول ٹیک دیئر آفیسز آر سچویٹڈ ان کراچی۔ یہ سندھ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ چند لوگوں کے پیٹ کے بھرنے کا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا رخ اور میں ہوں افتخار شرازی۔ آج سے ایک ہفتہ قبل گمان یہی تھا کہ پاناما لیکس کو لے کے ملک کے سیاسی منظرنامے پہ دو ہی سیاسی جماعتیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے کھڑی نظر آئیں گی، پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون۔ لیکن پچھلے ایک دو ہفتوں میں پیش آنے والے کچھ واقعات نے ایک دلچسپ موڑ پیدا کر دیا ملک کی سیاست میں۔ دو ہفتے پہلے مراد علی شاہ صاحب جو چیف منسٹر ہیں سندھ کے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس کے اندر انہوں نے وفاق کو لے کے شدید کرٹیسزم کیا اور یہاں تک کہا گیا کہ اگرچہ اس صوبے میں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اور انرجی کے اگر منصوبے شروع کیے جائیں تو پہلے تو NOC جاری نہیں کیا جاتا اور کیا جاتا ہے تو بڑے چپکے سے واپس کر لیا جاتا ہے۔ بعد میں پانی چوری کا معاملہ سامنے آیا، اس کے بعد اب سندھ کو گیس کی فراہمی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور ساتھ میں اس پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری صاحب کے قریبی ساتھیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لاپتہ کیا جا رہا ہے اور اس معاملے کو لے کے پارلیمنٹ کے اندر بھی احتجاج ہو رہا ہے اور سندھ کی حکومت بھی کوئی الٹیمیٹم جاری کر کے بیٹھی ہے۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا، ریزالو نہیں ہوا تھا کہ آج پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں لگتا ہے کہ شاید پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ قائد ایوان بالا کے سربراہ چیئرمین میاں رضا ربانی صاحب جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، انہوں نے آج استعفیٰ دینے کا ایک طرح سے اعلان کیا ہے اور جب انہوں نے کہا ہے کہ سندھ کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے جب وفاقی وزیر پیٹرولیم کو قدرتی وسائل کو بلایا گیا ایوان میں وہ نہیں آئے اور نہ ہی حکومت نے اس کے اوپر جواب دیا تو احتجاج انہوں نے کہا کہ بہتر یہ اگر ان کی کارکردگی پہ کوئی شک ہے حکومت کو تو بہتر یہ ہے کہ وہ گھر چلے جائیں اور وہ اپنا استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں اور ساتھ میں یہ کہ اگر ایوان حکومتی ارکان کے بغیر چلانا ہے تو پھر ایسے ایوان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ساتھ میں مسلم لیگ نون کے سربراہ اور موجودہ وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب جو پچھلے کئی دنوں سے اب سندھ کا رخ کر رہے ہیں، آج بھی وہ جیکب آباد گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے ایک بڑے جلسے سے خطاب کیا ہے اور اس خطاب میں بھی انہوں نے ایک بار پھر پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو ہدف تنقید بنایا اور گڈ گورننس کے حوالے سے کئی سوال اٹھائے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ یہاں خالی ہاتھ نہیں ہیں بلکہ جیب میں بھر کے آئے ہیں۔ 100 ارب کے پیکج کا اعلان بھی کیا ہے اور وہاں پہ گیس کی فراہمی کے منصوبے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کشیدگی اور محاذ آرائی دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان شروع ہوئی ہے یہ کیا رخ اختیار کرتی ہے اور اس سے بڑھ کے چیئرمین سینٹ کی طرف سے جو استعفیٰ پیش کیا گیا ہے یہ وہ مستعفی ہونے کا جو اعلان کیا اور صرف وہ اکیلے نہیں رہے، اب تک کی جو اطلاعات ہیں نون لیگ کے سینیٹر جو مالکانڈ سے ہیں نثار محمد خان صاحب انہوں نے بھی ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ سینیٹر رضا ربانی صاحب کے حوالے کر دیا ہے اور ان الفاظ کے ساتھ کہ میاں رضا ربانی کا جو کردار ہے وہ بڑا ہی زبردست اور بڑا ہی جمہوری ہے اور اس کو آنر کرتے ہوئے وہ اپنا استعفیٰ ان کو پیش کرتے ہیں۔ تو میاں رضا ربانی صاحب عدم اعتماد کرنے والے صرف واحد شخص نہیں ہیں وفاقی حکومت پہ بلکہ خود وفاقی حکومت کے ایک رکن بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو کیا ایک نیا کوئی آئینی بحران پیدا ہونے تو نہیں جا رہا؟ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ آنریبل پینل ہے کمال خان صاحب وزیر مملکت ہیں برائے پیٹرولیم اور قدرتی وسائل، بہت شکریہ سر آپ کا۔ سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر محسن عزیز صاحب، آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے۔ سب سے پہلے روبینہ صاحب آپ کی طرف، آج کا جو کنڈکٹ ہے رضا ربانی صاحب کا، شدید مایوسی حکومت سے اور پھر مستعفی ہونے کا اعلان کر دینا، ایک طرح سے پیشکش کی انہوں نے، کس طرح دیکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کی جو فرسٹریشن ہے یہ اس کے ایک کنٹینویشن ہے یا پھر اگین وہ پیپلز پارٹی کا جو احتجاج اس کے اندر اپنا ایک رکن کی حیثیت سے اپنا ایک وزن ڈال رہے ہیں؟
دیکھیں پہلے تو میں آپ کی جو بات ہے اس کو ہی نفی کروں گی کہ رضا ربانی صاحب کو جو کہ چیئرمین سینٹ ہیں اور جس دن سے وہ چیئرمین سینٹ بنے ہیں وہ بالکل نان پارٹیزن ہیں اور انہوں نے کبھی بھی اپنی کسی قول یا فعل یا بات سے یہ کبھی بھی چھوٹا سا ایک شائبہ جو ہوتا ہے وہ بھی کبھی کسی کو نہیں گزرا کہ ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، بلکہ ہم کافی دفعہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ جو ہے سختی ہم پر برتتے ہیں اپنے جو پیپلز پارٹی کے اراکین کے اوپر. تو ایسی جو بات ہے یہ تو خیر بالکل ہی ایک آپ کا خیال ہو سکتا ہے. ایک کارکن تو پیپلز پارٹی کے میں تو سوال اٹھا رہا ہوں یقینی طور پہ وہ کارکن ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں لیکن وہ کارکن پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ وہ جمہوریت کے کارکن ہیں. تو وہ کبھی بھی جمہوریت کے منافی، جمہوریت کو کوئی بھی جسے کوئی تکلیف پہنچے اس میں کسی ایسی چیز کے وہ حصہ بن نہیں سکتے. تو بات یہ ہے کہ جو انہوں نے آج اقدام اٹھایا ہے وہ اس ایوان بالا کے تقدس کی جو پامالی ہو رہی ہے پچھلے کتنے مہینوں سے کہ ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے گورنمنٹ کا، اور جب بھی ان سے سوال پوچھا جاتا ہے تو یا تو انکمپلیٹ جواب دیے جاتے ہیں اور وزراء کی عدم موجودگی ہوتی ہے. کیونکہ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ زیادہ تر جواب دینے کے لیے شیخ آفتاب صاحب کو ہی بھیجا جاتا ہے جن کو واقعی میں بہت اچھے انسان ہیں لیکن ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا جواب دینا ہے اور کیا بات وہاں پہ کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں مل جل کے پھر وزیر اعظم صاحب کی نہ آنا اس ایوان بالا میں، خیر وہ تو ایوان زیرین میں بھی نہیں جاتے، وہاں بھی بہت کم ان کی جو ہے پارٹیسپیشن ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عدم دلچسپی، یہ اراکین کا نہ ہونا، کورم کا پورا نہ ہونا، حکومتی اراکین کا کام ہے کورم پورا کرنا لیکن میں دیکھتی ہوں کہ وہ بہت کم تعداد میں ہمیشہ آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک بلٹ اپ ہو رہی تھی بہت عرصے سے. تو اس طرح سے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب آپ اس کو ایک ہاؤس آف فیڈریشن کہتے ہیں، آپ اس کو وفاق کی جو ہے اکٹھ کا ایک جگہ سمجھتے ہیں، اگر وہاں اس کو سیریس نہیں لیا جاتا اور اس کو وہ امپورٹنس نہیں دی جاتی تو پھر تو ان کا جو آج اقدام تھا شاید میں تو سمجھتی ہوں کہ برحق ہے. انہوں نے بالکل صحیح کیا ہے کیونکہ وہ بڑے اصول پسند آدمی ہیں وہ، اور ہمیشہ انہوں نے زندگی اصولوں پہ گزاری ہے. تو جب ایسے بندے کو آپ دیوار سے لگا دیں گے تو اس کے پاس پھر اور کوئی آپشن رہ نہیں جاتا. لیکن آپ کو کیا خیال ہے حکومتی کوششیں اگر ہوتی ہیں تو ان کو واپس دیکھیں یہ تو قبل از وقت ہے کچھ بھی کہنا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو آج انہوں نے کیا وہ کہتے ہیں نا تنگ آمد تو بجنگ آمد. جام صاحب سر یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ کو اس ایوان میں لانے کے لیے بھی لگتا یہ ہے کہ رولز امینڈ کچھ کیے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ ان کو اس طرح سے لایا جا سکتا ہے ورنہ وہ نہیں آئیں گے. پرائم منسٹر صاحب 4 برسوں میں سر 2 دفعہ گئے ہیں، ایک دفعہ بجٹ اجلاس میں اور ایک بار اب جب فوجی عدالتوں کے لیے آپ نے قانون پاس کرنا تھا. وہ قانون بھی اس دن پاس نہیں ہو سکا کیونکہ وہ آئے بیٹھے وہ چلے گئے تو باقی بھی اٹھ کے چلے گئے تو کاؤنٹنگ پوری نہیں ہوئی تو اس دن وہ پھر بل پاس نہیں ہو سکا. تو سر آج بھی اگر وزیر مملکت صاحب کو اتنا غیر ضروری دورہ تھا بیرون ملک کا کہ وہاں جانا بڑا ناگزیر تھا، یہاں نہیں آ سکتے تھے، اور اگر وہ نہیں آ سکے تو آپ بیٹھے تھے سر، آپ کو کہا جا سکتا تھا کہ جا کے جواب دے دیجیے، یہ نوبت نہ آتی جو آج آئی ہے. آج میں موجود تھا سینٹ کے اندر جب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، بلکہ کوشچن آنسر سیشن میں تھوڑا سا ڈیلے پہلے سے آیا تھا. کچھ ممبرز بھی پورے نہیں تھے، کچھ وزراء کی طرف سے کچھ لوگوں کو خاص کر اپوزیشن کے لوگوں کو کچھ اعتراضات تھے تو آلریڈی وہ سیشن بھی تھوڑا ڈیلے ہوا، کوئی ½ این آور کا پیریڈ ڈیلے ہوا. صحیح. اور میں تقریباً ایجنڈا نمبر 11 میرا تھا اور خاص کر اسی گیس کے حوالے سے تھا. صحیح. کل کا پورا دن میں نے نیشنل اسمبلی میں اسی سبجیکٹ کے اوپر گزارا اور وہاں بھی اس پہ بڑی بحث ہوئی، بڑی بات چیت ہوئی. اور آج کا دن کا ایجنڈا بھی میں نے اٹھانا تھا، شاید خاقان عباسی صاحب چونکہ ملک میں نہیں ہے اس کا جواب بھی میں نے دینا ہے. لیکن یہ ایشو وہاں سے ریز نہیں ہوا. بیسیکلی یہ سبجیکٹ جب میں خود وہاں موجود تھا تو میپکو کا ایک کیس چل رہا تھا واٹر اینڈ پاور کا، اس کے حوالے سے چند سوالات تھے جو وزیر عابد شیر علی صاحب کے اوپر تھے جن کے لیے انہوں نے آ کے جواب دینا تھا. صحیح. اور اسی دوران میرا خیال جب یہ گیما گیمی چل رہی تو عابد شیر علی صاحب پہنچ بھی گئے تھے تو میں نے انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ جی مسئلہ کیا چل رہا ہے. میں نے کہا دیکھیں کچھ ایک سوال ایجنڈا نمبر جو 2 ہے کوشچن آنسر سیشن کے بعد وہ آپ کا ہے. تو انہوں نے کہا جی مجھے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا، اور لیکن اس دوران معاملہ ایسا لگ رہا تھا کہ بوائکاٹ کی طرف اپوزیشن چلی گئی تھی.
آپ کے خیال میں پری پلان تھا یہ؟ نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ پری پلانڈ. کبھی کبھی کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پلسز اور جن کا ٹائمنگ جو ہے نا وہ بڑا کرٹیکل ہوتا ہے. وہ چاہے کبھی کبھی شاید آپ ایک گھنٹہ بھی نہ کریں تو فرق نہیں پڑتا، لیکن کبھی کبھی کچھ لمحات بڑے ضروری ہوتے ہیں. ان لمحات میں تھوڑی بہت کمی بیشی میں نے یہی دیکھی کہ ہمارے ممبران شاید اس میں کم تھے، خاص کر ہمارے وزراء، کیونکہ سیشن بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ. تو بلیغ الرحمان صاحب ہوں، زاہد حامد صاحب تھے، شیخ آفتاب صاحب تھے، دوسرے وزراء تھے. وہ کیونکہ میں اسمبلی سے ہی اٹھ کے یہاں پہ آیا تھا کہ میں اپنا ذرا ٹیک اپ کر لوں، کیونکہ کوشچن آنسر تھوڑا ڈیلے ہو گیا تو شاید ایجنڈا پہلے آتا. جام صاحب کو لگتا نہیں کہ اس سے پہلے بھی بلیغ الرحمان صاحب وزیر مملکت ہیں، اور وہ جب خواجہ آصف صاحب کی جگہ بولنے لگے تو میرے خیال میں اس وقت بھی ان کو روکا گیا تھا کہ وہ خود ہیں، خود آگے جواب دیں. اپوزیشن کی طرف سے دیکھیں، ویسے ان ٹرمز آف لا، ان ٹرمز آف ایک پروسیس جو ہے اس میں تو وزیر مملکت ہو یا وزیر فیڈرل منسٹر ہو یا کوئی بھی حکومت کی طرف سے ایک ریپرزنٹیٹو ہو جس نے آنسر دینا ہوتا ہے. لیکن عموماً پولیٹیکلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ متعلقہ منسٹر کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کے جوابات دیں، اور خاص کر پھر وزیر مملکت سے زیادہ بہتر وہ فیڈرل منسٹر کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں. لیکن چونکہ بہت سارے وجوہات ہوتی ہیں، سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، نیشنل اسمبلی کی میٹنگز ہیں، دوسری چیزیں بھی ہیں، عموماً بہت سارے ہمارے منسٹر، خاص کر میں رضا ربانی صاحب کے حوالے سے ضروری کہتا چلوں گا کہ انہوں نے ماشاءاللہ یہ ٹائم بڑا اچھا گزارا ہے، اور ہم نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک بڑا ڈسپلن انداز میں سینٹ کو چلایا. ہم نے بھی بڑا اپریشیٹ اس لیے کیا کہ پہلے ہم عموماً یہ دیکھتے تھے شاید بینگ ان دا گورنمنٹ کچھ زیادہ ہی ایک سختی کا رویہ کبھی کبھی دیکھنے میں آتا تھا، لیکن رضا ربانی صاحب نے ہمیشہ بیلنس رکھا ہے. تو میری آج بجائے ساگ ڈار کے خود پرائم منسٹر صاحب چلے جاتے ہیں ان کے پاس. میری آج کی ایک اسسمنٹ یہ تھی کہ چونکہ میں اس پورے میں اور عابد شیر علی صاحب دونوں واحد تھے جو بیٹھے تھے جب یہ پورا واقعہ ہو رہا تھا. میری اپنی ایک فیلنگ تھی، اور اپریشیٹ رضا ربانی صاحب نے خود کیا کہ جی میں نے خاص کر گیس کے ایشو پہ اسٹیٹ منسٹر کو باقاعدہ وہ نوٹس جاری کیا تھا، اور آئی ایم ویری تھینکفل کہ آپ آج آئے ہیں. اور میں اسی سلسلے میں گیا تھا کہ مجھے جواب دینا تھا اور پوری کلیریفیکیشن دینی تھی پچھلے 2-3 دن سے جو سلسلہ چل رہا تھا. لیکن اس وقت شاید انہوں نے ایک ان پرنسپل ایک مجھے لگتا ہے ایک مورل ایک ڈیسیجن انہوں نے لیا ہے، ایک مورل ڈیسیجن لیا تھا. اور آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک لیا انہوں نے؟ مجھے ایک فیل آیا کہ ان کا یہ کمپلینٹ صرف حکومت سے نہیں تھی، ان کی کمپلینٹ مجھے ایز اے ہول ہاؤس سے بھی لگ رہی تھی. دیکھیں کبھی کبھی میں نے بھی ان کو دے یہ سر آپ اگین ڈرائیونگ سیٹ پہ تو آپ بیٹھے ہیں نا سر. اب پیپلز پارٹی سے کیا گلا کریں، این پی سے کیا گلا کریں، میں بالکل اگری کرتا ہوں. ان سے چلتے ہیں محسن عزیز کے ساتھ، پھر آپ کی طرف آئیں گے. محسن صاحب آپ کو کیا لگتا ہے انفیکٹ جو آج میاں صاحب نے انفیکٹ جس طرح کا ایک رویہ کا اظہار کیا اور استعفیٰ دینے کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، ٹھیک کیا انہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت کرتی ہے کہ انہوں نے ٹھیک کیا سر؟ دیکھیں میاں رضا ربانی صاحب کو میں بڑے ایک خوددار اور بڑے ایک آنیسٹ آدمی کی حیثیت سے جانتا ہوں، جو کہ معاملہ فہم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس بھی ہیں. اب دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایک تو ہم ان کی بالکل حمایت کرتے ہیں اس اقدام میں، وہ اس لیے کیونکہ یہ انتہائی اقدام جو انہوں نے لیا ہے، لیا کیوں ہے؟ اب ہاؤس میں جب آج سے 4 دن پہلے بھی یعنی پیر کے دن بھی انہوں نے یہ بڑی ایک واضح الفاظ میں ایک وارننگ دی تھی کہ جب کہ بڑے امپورٹنٹ موشنز جو ہیں اور کالنگ اٹینشنز جو ہیں اور اس کے علاوہ کویشچنز جو ہیں وہ ڈیفر کر دیے گئے. 4 وزراء جو ہے اس وقت نہیں آئے اور باقی جو کویشچنز تھے کویشچنز کے آنسر بھی نہیں آئے. تو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ یہاں پہ تنبیہ کر چکے ہیں کہ یہ جی ہاؤس کو آپ نان سیریس نہ لیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رضا ربانی صاحب کا اپنا کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی معاملہ ہے، اس میں صرف اور صرف ہاؤس کا وقار جو ہے اس کے لیے وہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کسی سینیٹر کے اوپر بھی اگر کوئی بات آئی ہے تو انہوں نے بڑے خوش اسلوبی سے اور بڑا فرم انہوں نے سٹینڈ لیا ہے، چاہے وہ امریکہ کے ویزے کا معاملہ ہو یا اور کوئی اس طرح کا معاملہ، انہوں نے ہمیشہ سٹینڈ لیا. اب بہرحال بات یہ ہے کہ یہاں پہ جام صاحب موجود ہیں جو آج یہ فرما رہے ہیں ان کا ہاؤس سے ان کا کوئی گلہ نہیں ہے، ان کا گلہ صرف اور صرف وزراء سے ہے، منسٹر سے ہے. ایک طرف تو جب کویشچن جانتے ہیں تو پچھلے 2 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنگ پونگ بال بنا ہوا ہے بٹوین دا کیبنٹ اینڈ انٹیریئر منسٹری کہ یہ جی کیبنٹ نے اس کا جواب دینا ہے یا انٹیریئر منسٹری نے دینا ہے. وہ ریپلائز 2 مہینے سے واپس آ رہے ہیں، the reply is not there. اس کے بعد دیکھیں اس دن جو ہم لوگ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں پیر کے دن کا، میں آپ کو واقعہ بتا دوں کہ ایک موشن تھا ریگارڈنگ
پاکستان کی جو رپورٹ آئی ہے UNDP کی رپورٹ آئی ہے اس موشن کا مطلب میں نے بھی اس پہ سائن کیا ہوا ہے, میں بھی اس کا موور ہوں کہ پاکستان جو ایک واٹر ایبنڈنٹ کنٹری تھا آج واٹر سکیئرس کنٹری بن گیا ہے. کتنا امپورٹنٹ موشن ہے. دوسرا موشن جو ہے وہ میرا اپنا ذاتی تھا اور وہ تھا کہ جی پاکستان جو گلوبل ہنگر انڈیکس ہے اس میں 118 کنٹریز جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس میں سے آج 118واں ملک رینک ہو گیا ہے, جس کا مطلب ہے کہ ہم سے صرف 10 ممالک جو ہے وہ پیچھے رہ گئے ہیں. یعنی ہم اس وقت انگولا سے اور ایتھوپیا سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. اس کو ڈسکس کرنا تھا. ابھی اتنے امپورٹنٹ موشن جب آتے ہیں اور وہ سوال جب میں نے اٹھا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنا موشن ریز کریں, تو انہوں نے کہا 1 منٹ ٹھہر جائیں, کون جواب دے گا؟ تو وزراء صاحبان لیفٹ اور رائٹ دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا جی سوری, تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم اس کو نہیں کرتے. اس میں پھر اس کے بعد ٹیوزڈے کو جب میں وہاں پہ موجود تھا اس وقت بھی اسی طریقے سے انہوں نے یہ باتیں وہاں ریز کی. تو یہ جو انتہائی اقدام لیا ہے میں سمجھتا ہوں ہم ان کو اپریشیٹ اس لیے کرتے ہیں, اور آج جو ہے پیپلز پارٹی بھی اس کو سمجھ رہی ہے کہ ہم نے جب خان صاحب نے آج سے کئی مدت پہلے یہ بات کرے تھے کہ یہ حکومت جو ہے شہزادوں کی اور بادشاہوں کی حکومت ہے, تو اب تو شہزادوں سے بھی آگے چل گئے کیونکہ آپ جو ہے یہ پارلیمنٹ کو اور سینٹ کو بھی یہ گھر کی لونڈی سمجھنے لگے ہیں. تو میں تو ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور ہم ان کے ساتھ یکجہتی کا ایک جو ہے اقرار بھی کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک سر, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. ایک تو یہ ہے کہ کیوں سیاسی جماعتیں مین سٹریم جماعتیں نون لیگ سے ناراض کیوں ہیں, کیا واقعی نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے پارلیمنٹ کے اندر, اور ساتھ میں یہ کہ گیس کے معاملے پہ جو وفاق کے سامنے آ کے کھڑا ہوا سندھ, اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے آج جام صاحب کیا پالیسی سٹیٹمنٹ دینے جا رہے تھے جو کہ وہ نہیں دے پائے. آتے ہیں وقفے کے بعد پوچھتے ہیں جام صاحب سے کہ کیا وہ ایسی سٹیٹمنٹ دینے جا رہے تھے جس سے ڈسپیوٹ ریزالو ہو جاتا. ایک چھوٹا سا بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جام صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایک تو یہ کتنا ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے, خدشات اگر کچھ ہیں تو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. پھر وہ بار بار 18ویں ترمیم کے بعد تو میرے خیال میں یہ کہا گیا آرٹیکل 158 یہی کہتا ہے کہ جہاں سے ریسورسز جنریٹ ہو رہے ہیں گیس یا اور وسائل, تو پہلا حق اس صوبے کا ہے, اسے ملنا چاہیے. اور پھر آج سعد رفیق صاحب نے تو بڑی عجیب بات, انہوں نے کہا جی یہ معاملہ گیس کی فراہمی کا نہیں ہے, کچھ لوگوں کے جیبوں کو بھرنے کا معاملہ ہے. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس کے اوپر اس طرح کے معاملات یا 2-3 چیزیں ہیں جو میں کلیئر تھوڑا سا واضح کرنا چاہوں گا. یہ ایشو جو مراد علی شاہ صاحب نے بیسیکلی اسپیسیفکلی جو ریز کیا تھا, یہ ایک کنسرن ہے نوری آباد پاور پلانٹ کا, جس میں سندھ گورنمنٹ ایک شیئر ہولڈر اس کے اندر ہے, اور ساتھ ساتھ پھر جو باقی ایکویٹی ہے اس میں ایک پرائیویٹ کنسورشیم بھی موجود ہے. دیکھیں اس میں انہوں نے تھوڑا سا تھریٹننگ یہ دیا تھا کہ جب اگر فوراً گیس نہیں دی جائے گی تو وہ یہ سارے اسمبلی میں جس طرح انہوں نے ساری چیزوں کے بارے میں بتایا. لیکن آپ کو دیکھیں پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی گیس سیلز ایگریمنٹس ہوتے ہیں یہ بڑے کمرشل ایگریمنٹس ہیں. یہ جام کمال سے یا مراد علی شاہ صاحب کے درمیان نہیں ہوتے. یہ اینڈ آف دا ڈے جا کے اسٹیٹ کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں جن کو آنر بھی کرنا ہوتا ہے, اسٹیٹ نے کرنا ہوتا ہے, کل کو پروونشل گورنمنٹ نے بھی کرنا ہوگا, فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے SSGC نے بھی کرنا ہوگا. اور اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کل چیئرمین SSGC نے بھی باقاعدہ آ کے اس کا ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. ہمارے جو سیکرٹری پیٹرولیم ہے باقاعدہ وہ کراچی گئے تھے اسی حوالے سے. دیر آر 3-4 امینڈمنٹس جو کہ ایگریمنٹ میں آنی ہے. ایک تو سیکیورٹی کا جو ایشو ہے, سیکیورٹی آف فائنینشیل سیکیورٹی جو فلفلمنٹ کرنی ہے وہ کسی بھی کمپنی نے کرنی ہوگی, وہ چاہے اس میں سٹیک ہولڈ شیئر ہولڈر گورنمنٹ آف پاکستان خود کیوں نہ موجود ہو, کوئی بھی ہو. دوسری بات جو اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے, اس کے جو کلازز ہیں 2-3 ان میں دونوں کمپنیز نے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے اور اس پہ ایک ایگری کرنا ہے دونوں پارٹیز نے بیسکلی. اینڈ آئی تھنک سو وہ کوئی ایسی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ جس کو ہمیں کہیں کہ نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ نوعیت سیاسی گیس کے حوالے سے ایسی تھی کہ اس میں پھر وہ ڈیبیٹ پولیٹیکلی, کل میں خود ایک پروگرام میں تھا تو وہاں پیپلز پارٹی کی ہمارے خود ان کی ایک ممبر ہیں پارلیمنٹیرین ہے, انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے مراد علی شاہ صاحب کیونکہ آپ ایز اے ایگزیکٹو آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے. تو کل کو ثناء اللہ زہری صاحب بھی آ جائیں گے کہ جی میں بھی آدھے دفتر میں قبضہ میرا ہوگا, پھر مراد علی شاہ صاحب کہیں گے کہ آدھا ہمارا ہوگا. ہم ایز اے ایگزیکٹو اس معاملے پہ سیاست ہو رہی ہے. پھر سر سیاست نہیں کہوں گا, میں کہوں گا دا ٹائم آف اسمبلی کے اندر وہ ایک ماحول ایسا کبھی کبھی بن جاتا ہے کہ کبھی کبھی ایز ایگزیکٹوز آپ کچھ بہت سارے ایسی چیزیں
पॉलिटिकली आदमी स्टेटमेंट्स दे देता है, लेकिन विच इंटेंशनली आप मेन नहीं करते, आप लिटरली जाके गैस के पाइप बंद कर देंगे या दफ्तर के ऊपर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि ये तो फिर एग्जीक्यूटिव रोल नहीं रहा, ये टोटली एक डिफरेंट रोल रहा। आपका जवाब क्या था सर, अगर आप देते आज तो क्या है वो स्टेटमेंट? देखिए, आज स्टेटमेंट बड़ी सिंपल थी कि इस नूरियाबाद पावर प्लांट के इशू को हल करने के लिए हम पूरी कमिटेड हैं और ये हल भी इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन इसके जो क्लॉजेस हैं, जो एग्रीमेंट क्लॉजेस हैं, उनको सॉल्व जैसे जल्दी हो जाएंगे इनको ये हल कर देंगे। सेकेंडली जो सबसे बड़ा इशू है वो है गैस की फराहमी टू द प्रोविंसेस। ये बड़ा एक इशू हमेशा से चलता आता है। देखिए, आर्टिकल 158 है और आर्टिकल 172 की जो शेख 2 है, इसी पे हमेशा बात होती है। मैंने हमेशा असेंबली में इसके जवाब कई दिए हैं, हमने स्टैंडिंग कमेटीज़ में दिए हैं। 18 अमेंडमेंट के बाद ये सारी चीज़ें सामने किस तरह आई? देखिए, कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि फेडरेशन को एंटरटेन करनी होती हैं, क्योंकि 18वीं तरमीम से पहले तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था कि इस गैस के फ्लो को, इस गैस की रेवेन्यू को किस तरह डिसाइड किया जाएगा। आज भी अगर आप देखें तकरीबन 6 से 7 कंपोनेंट्स हैं, जिसका सारा, देखिए, एंड ऑफ द डे इस गैस को बेचना है, तो ही जाके प्रोविंसेस को शेयर भी मिलेगा, उनके रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, उनके जीएसटी में शेयर भी बढ़ेगा। अगर इस गैस को हम नहीं बेचते तो इसका फायदा ना प्रोविंसेस को होगा, ना ही फेडरेशन को होगा। बात आती है एलोकेशन की। अंडर आर्टिकल सीसीआई में अभी रिसेंटली सीसीआई की एक सब कमेटी बनी है, जिसमें प्रोविंस ऑफ सिंध ने बाकायदा पार्टिसिपेशन भी की है, केपीके गवर्नमेंट ने भी की है, दूसरे गवर्नमेंट्स ने भी की है, और उन्होंने अंडर द 18th अमेंडमेंट रूल, चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है, कि इसकी जो डेफिनेशन अभी आगे जो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली आएगी, जिसको आनी है विद टाइम अंडर 2013 पॉलिसी एक्ट के बाद, क्योंकि पुराने आपके जितने एग्रीमेंट्स हैं उनको तो आप चेंज नहीं करेंगे। कि अब एक ज़माने में 40 साल पहले जो गैस एग्रीमेंट्स हुए हैं इन कंपनीज़ के, मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ हुए हैं, क्या हम उनको सबको नल वॉइड कर देंगे? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि उन सब के एस्पेक्ट्स के रेवेन्यूज़ हों, बेनिफिट्स हैं, वो सारे प्रोविंसेस को जा रहे हैं, फेडरेशन से ज़्यादा प्रोविंसेस को जा रहे हैं। हमने ये अभी डिफाइन करना है कि अंडर द न्यू 18 अमेंडमेंट रूल और ये जो सीसीआईज में इश्यूज चल रहे हैं, हमने इसके डेफिनेशन को मजीद बेहतर किस तरह करना है। देखिए, हल तरफ है, हल करना है, फेडरेशन ने भी करना है, प्रोविंसेस ने भी मिलकर बैठ के करना है, लेकिन हम उसके ऊपर कोई ऐसा स्टांस तो नहीं ले सकते कि जी हम टोटल एक अपने अंदाज में स्टांस ले, लेकिन नहीं जी मैं कल से ये कर दूंगा, तो कल से फिर और बहुत सारे इश्यूज होंगे उस हवाले से। गवर्नेंस के हवाले से तो पहले सवाल उठाए जा रहे थे, अब धरनों की बात करना, वहाँ की हुकूमत करे तो नहीं देखिए, बात जो है 2014 में आप पीटीआई के धरनों को तो भाई ने बड़ी अच्छी बातें की, बड़ी टेक्निकल बातें की, मुझे शायद इतनी टेक्निकल बातों की समझ नहीं है, ये बेहतर जानते होंगे, लेकिन एक छोटा सा सिंपल सा मेरा सवाल है। हम तो गैस तो ज़हरी बात है, जब सिंध भी इस्तेमाल करेगा तो वो पैसे दे के इस्तेमाल करेगा ना, फ्री में तो कोई भी वो, उसको हम नहीं कह रहे कि हमने वहाँ पे उसको फ्री इस्तेमाल करना है, लेकिन चूंकि जो हमारा शेयर बनता है, क्योंकि सिंध की जो प्रोडक्शन के हवाले से जब मेरी ज़रूरत ही पूरी नहीं हो रही, तो वो मतलब मैं भी जब खुद इस्तेमाल करूँगी तो वो नेचुरली आई विल पे फॉर इट। ऐसा तो नहीं है कि ये ऐसी तो कोई डिमांड सिंध गवर्नमेंट ने नहीं की कि जी हम अब गैस फ्री इस्तेमाल करेंगे, पैसे नहीं देंगे उसके। तो ये पूरी बातें इनकी जो थी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका मुझे अभी तक कोई समझ नहीं आई कि वो कहना क्या चाह रहे थे। बात ये है कि एक सिंपल सा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक बात मैं बड़ा क्लियर कर दूं आपको कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरेशन की मजबूती की अलामत है। हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ऐसा किरदार अदा किया है जो कि पाकिस्तान के लिए किया है, फेडरेशन के लिए किया और फेडरेशन की मजबूती के लिए किया है। मुराद अली शाह साहब का जो मुतालबा है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि वो कोई आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अपना कुछ भी नहीं मांग रहे आपसे। या तो देखिए रुबीना, 2014 में तहरीक इंसाफ का भी बड़ा जेन्युइन डिमांड थी, बाद में उन 4 हलकों को इन्वेस्टिगेट किया गया, नहीं देखिए, बाद में दोबारा इलेक्शन हुए, लेकिन उन धरनों को कंडेम किया पीपल्स पार्टी ने। हमने कब कहा है कि हम इधर आके इनका वो बंद कर देंगे? गिरोह की बातें हो रही है, धरनों की बातें हो रही है। वो उन्होंने बात जरूर की है, उन्होंने धरनों की है ना उन्होंने घेराव की है, उन्होंने अपना एक हक मांगा है। हक मांगने के लिए जो भी तरीकेकार होगा वो हम उसको अपनाएंगे। उसको अगर आप उसका ये इन्फ्लुएंस निकाल रहे हैं कि वो आके इधर इस्लामाबाद में डी चौक में आके धरना लगा के बैठ जाएंगे, तो ये बिल्कुल एक गलत असम्पशन है। दफ्तर के बाहर उन्होंने कहा, देखिए, एहतजाज करना किसी का वो उसका राइट बनता है। आप किसी को जब तक कि वो जमहूरी पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए कोई भी एहतजाज करता है, वो उसका
ایک حق ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اس حق کو انڈورس کرتی ہے, اس حق کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. اگر ہم نے جو آپ جس کی طرف 2014 کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا رول بھی فیڈریشن کی مضبوطی کے لیے تھا. وہ بھی ہم نے یہ بات کی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ریزائن کر دے, وہ مطالبہ جو ہے ہم نے تو نہیں کہا نا, ابھی ہم نے تو یہ آپ کو تو نہیں کہا کہ پرائم منسٹر ریزائن کر دے یا جو وزیر ہے وہ ریزائن کر دے. ہمارا ایک جنوین رائٹ ہے, اور بہت زیادتی ہے کہ 18 گھنٹے کی اگر لوڈ شیڈنگ ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں کہ شکایت بھی نہیں ہوگی, بات بھی نہیں ہوگی. محسن صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے واقعی جینوین ڈیمانڈز ہیں اور اس کے اوپر اگر دھرنے کی یا پروٹیسٹ کی بات کی تو ٹھیک ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس معاملے پہ سیاست کر رہی ہے؟ کیا لگتا ہے سر آپ کو؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جس وقت خان صاحب انہی حقوق کی بات کر رہے تھے اور ہمارے پرویز خٹک صاحب ان حقوق کی بات کر رہے تھے, اور اس میں کوئی تھوڑی سی سول ڈس اوبیڈینس کی بات بھی آئی, تو اس وقت پیپلز پارٹی نے بڑے اعتراضات لگائے کہ جمہوریت کا خطرہ ہے اور جمہوریت کے خلاف ہیں اور پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. آج وہی اس سے بلکہ خطرناک بات وہ خود کر رہے ہیں, تو آج جو ہے یہ مناسب ہے. بہرحال اس پہ میں کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو معاملہ ہے, یہ بات یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں آرٹیکل 158 جو ہے وہ بڑا کیٹیگوریکلی لکھتا ہے کہ رائٹ آف دا پروونس پروڈیوسنگ پروونس سٹینڈز فرسٹ. اب بات یہ کہ اس میں خیبر پختونخوا پروونس ایک ہے اور جو ہے سندھ ہے اینڈ بلوچستان ہے. خیبر پختونخوا کی میں مثال آپ کو دوں تو ہمارا پاس اس وقت بھی سرپلس ہے, لیکن موریٹوریم لگا دیا گیا ہے. اب جو موریٹوریم لگا دیا گیا ہے تو پہلے جو نان پروڈیوسنگ پروونس ہے وہ جو ہے تقریباً 45% جو ہے تو کنزیوم کر رہا ہے, جبکہ وہ پروڈیوس کرتا ہے صرف 3%. اور جو جس طرح کہ میرا پروونس ہے اس کے پاس اس وقت بھی 150 MMCFD سرپلس پڑی ہے, اس کے اوپر موریٹوریم لگا دیا گیا ہے. یعنی پہلے جس پروونس کا حق نہیں تھا اس کو مل بھی گیا, اور جس وقت شارٹیج آئی تو سب کو برابر کر دی گیا. اس طریقے سے جب یہ معاملات چلتے ہیں تو فیڈریشن میں جو ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے, اور اس میں یہ گفتگو ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ ہر ایک کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں تو آبادی زیادہ ہے, انفیکٹ کنزمپشن وہاں پہ زیادہ ہے, تو لگتا یہ ہے کہ وہاں پہ ڈیمانڈ زیادہ تو زیادہ دینی پڑتی ہے. نہیں, تو پھر آپ کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کر لیں, کیونکہ 158 جو ہے تو بڑا کیٹیگوریکل لکھتا ہے کہ اس پروونس کا رائٹ ہے, اگر اس پروونس سے سرپلس ہوتی ہے تو پھر آپ کسی اور کو دیں. اب بات یہ ہے کہ جس پروونس کے پاس سرپلس ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے, بریک کے بعد آئیں صاحب اس کا جواب لیں گے کہ کیا آئین میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی یا پھر 158 کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا اصل روح کے مطابق. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جام کمال صاحب, ایک تو یہ کہ 158 کی بات بار بار کی جا رہی ہے, یا تو امینڈ کریں اسے یا پھر اس کو امپلیمنٹ کریں. اور سیکنڈلی اب نوری آباد بجلی گھر کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ سے کہا گیا کہ 1 بلین کی آپ گارنٹی دیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 1 گھنٹے میں دینے کے لیے تیار ہیں. تو سر اس معاملے پہ تو بائی منڈے کچھ ایک ڈیسیجن لے لیں تاکہ ایک اچھا ایک میسیج آئے کہ جب ایشو کو ریزالو کرنے جا رہے ہیں. جی, ڈیسیجنس تو خاص کر میں یہ کہوں گا کہ منسٹری آف پیٹرولیم نے ہمیشہ, آج سے نہیں, کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ ہو, گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ ہو, پنجاب کے ساتھ ہو, بہت سارے ایشوز پہ, سندھ کے ساتھ ہو, خاص کر ہر ایشو کو بڑا سیریسلی لیا ہے, کوئی بہت لائٹلی نہیں لیا ہے. آرٹیکل 158 کی جو انٹرپریٹیشن ہے اٹس ویری کلیئر کہ صوبوں کا پہلا بالکل رائٹ بنتا ہے آن دا ریسورس, خاص کر گیس سے منسلک ہے, اور اس کو کبھی نگیٹ بھی نہیں کیا گیا ہے. لیکن امپلیمنٹ بھی تو نہیں ہوا نا سر. نہیں, امپلیمنٹ اس کے ایشوز میں صرف ایک پرابلم آ رہی ہے کہ اینی گیس ریسورس جو ہم نیولی جنریٹ ابھی کریں گے انڈر ڈفرینٹ پالیسی آف جو آئل اینڈ گیس کے ہیں جو ڈفرینٹ کمپنیز ہیں. دیکھیں, یہ منسٹری آف پیٹرولیم گیس نہیں نکالتی ہے, نئی سوئی سدرن نکالتی ہے, سوئی ناردرن نکالتی ہے. کیوں لگایا گیا سر اس پہ؟ کیا یہ ٹیکنیکل بات ہے جو آپ کر رہے ہیں نا؟ میں ٹیکنیکل باتیں اسی لیے کر رہا ہوں, عوامی باتیں کریں سر, لوگوں کو سمجھائیں کہ ایسا کیوں نہیں کیا جا رہا. کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ ایسے ایگریمنٹ کیوں کیے جاتے ہیں جس میں صوبوں کو سفر کرنا پڑتا ہے سر؟ کے پی کی گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے ان رائٹنگ ایگریمنٹ کی ہے کہ ان کو 100 MMCF گیس فوراً دی جائے گی, کیونکہ انہوں نے ہم سے مانگی ہے, اور وہ پاور پلانٹ لگانے کے لیے آگے تیاری کر رہے ہیں, اور باقاعدہ ACC کی ڈیسیجن میں یہ اپروول دی گئی ہے. دا سیم گوز فار سندھ گورنمنٹ آلسو, دا سیم گوز فار بلوچستان گورنمنٹ آلسو. کہیں پہ نگیٹ, لیکن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کسی بھی ایگریمنٹ کے, دیکھیں ان کی فلفلمنٹ تو ضروری ہے, یا ہم کہیں کہ نہیں صحیح جس طرح گیس ہوگی بس جس مرضی پرائس پہ ہوگی, جس ٹرمز پہ ہوگی وہ دی جائے گی.
گورنمنٹ نے سندھ ایگریمنٹ میں بیسکلی وہ 1 بلین نہیں دے گی, یہ کنسورشم دے گا جس میں 49% سندھ گورنمنٹ کا شیئر ہے اور 51% جو ہے وہ ایک پرائیویٹ انٹیٹی کا ہے. تو ان کے کنسورشم مل کے آج وہ ایک بینک گارنٹی جو ہے وہ ہر گورنمنٹ, ہر کمرشل ایگریمنٹ سب کو دینا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ ہم صرف سندھ گورنمنٹ سے لے رہے ہیں, اور وہ بھی ہم نہیں لے رہے ہیں. بیسکلی سوئس سدرن گیس کی جو اپنی ریکوائرمنٹ, کیونکہ وہ گیس خریدتی ہے, دیکھیں وہ خود تو پروڈیوس نہیں کرتی ہے, اب وہ گیس خرید رہی ہے, اسی گیس کے اوپر ریونیو بھی سندھ گورنمنٹ کو جانا ہے, اسی گیس کے اوپر سوشل پروگرام کا پیسہ بھی سندھ گورنمنٹ کو جانا ہے, اسی گیس سیلز کے اوپر ان کو رائلٹی بھی جانی ہے. تو یہ انڈائریکٹلی یہ سارا ریونیو اور یہ سارا بینیفٹ انڈائریکٹلی ان صوبوں کو خود ہی جانا ہے. محسن صاحب لیکن میں اس پہ تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں گا. دیکھیے ہمارے پاس CCI ایک بہت اچھا فورم ہے, ECC ایک بہت بڑا فورم ہے. سر ان کے تو اجلاس نہیں ہوتے. میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب ECC میں دوسرے ڈیسیجنز ہو جاتے ہیں تو پرائم منسٹر کو کہنا سر, ایکنک کے اندر جب سارے ڈیسیجنز ہو جاتے ہیں تو یہ مسئلہ کیوں رہ جاتا ہے؟ شاید ہم اس کو سیریسلی اتنا نہیں لیتے جتنا لینا چاہیے. محسن صاحب کیا لگتا ہے آج رضا ربانی صاحب کی جو دھمکی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ قائنی بحران پیدا ہونے جا رہا ہے اور PTI کے جو ہسٹری ہے استعفیٰ دینے کی, تو آپ کیا سوچ کے بیٹھے ہیں؟ جی ان کو رضا ربانی صاحب کے ساتھ ہم بالکل کھڑے ہیں. ہمیں پارٹی لائن سے بھی بالکل ہمیں جو ہے انسٹرکشن آ چکی ہیں کہ if we have to go to any extent, ایون استعفیٰ وغیرہ ہم دینے کو تیار ہیں. جام صاحب سے صرف میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے GIDC کا معاملہ جو ہے, تو آپ نے فلور آف دی ہاؤس پہ آ کے ڈار صاحب نے آپ نے کمٹمنٹس دی, اس کے اوپر کمیٹی بنی, کمیٹی نے ڈیسیجنز دیے اور ڈیسیجنز کے بعد ان کو فلاؤٹ کیا گیا, دوبارہ کمیٹی بنی, دوبارہ اس کے اوپر ہوا ہے, آج 1.5 سال ہو گیا, اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو بات یہ ہے کہ جی آپ جب فلور آف دی ہاؤس پہ آ کے کمٹمنٹس کرتے ہیں, ڈار صاحب نے کمٹمنٹ کی, آپ نے کمٹمنٹ کی, اس کے بعد عباسی صاحب نے کمٹمنٹ کی, اینڈ دیٹ کمٹمنٹس اینڈ دین فلاؤٹڈ. آپ نے کہا کہ اگر ایکٹ میں تبدیلی بھی کی جانی پڑے تو ہم کریں گے. اس کے بعد کمیٹی کی میٹنگ اتنی دفعہ ہوئی ہے, میں اس میں تقریباً ہر کمیٹی میں میں موجود رہا, لیکن اس کی جو ہے ڈیسیجنز کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. تو بات یہ ہے کہ جی ہاؤس میں وقار ہے, ہاؤس کے وقار کو مجبور نہ کیا جائے. پہلا قطرہ ہے, اس کے بعد آپ بھی لگتا ہے کہ تیار بیٹھے ہیں کیونکہ ناراض ہیں. جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہوگا. نیچرلی پارٹی کے فیصلے کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے. رضا ربانی صاحب کا بھی فیصلہ جو ہے وہ ایک اچھا فیصلہ ہے, اور حکومت کو چاہیے اس کو بڑا سمجھداری سے اس کے ساتھ ڈیل کرے. کیونکہ مجھے ایک بات میں سمجھ میں نہیں آتی کہ آلریڈی میاں صاحب کے اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ ان کے جو وزراء ہیں بجائے ان کے جو ان کے مسائل ہیں ان میں کسی قسم کی کمی لانے کے, روز ان کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں, اور ان کے اپنے لوگ کرتے ہیں. اپوزیشن کا کام تو ہے اپوزیشن کرنا, لیکن یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن میاں صاحب کے لیے مسئلے جو ہیں نا وہ اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ زیادہ کریٹ کرتے ہیں. اور بالکل جو باتیں انہوں نے کی کہ CCI کا اور ان سب یہ فورمز ہیں, فورم ضرور ہیں لیکن ان کی یوٹیلائزیشن نہیں ہے, ان کو ایڈ نہیں کیا جاتا, ان کے اجلاس نہیں بلائے جاتے. تو اس وجہ سے جو ہے چھوٹے صوبوں کی محرومیاں صرف سندھ کی نہیں باقی صوبوں کی بھی بہت شکایات ہیں. اب 3 دن سے جو ہیں وہ بلاک شناختی کارڈ کے سلسلے میں ANP جو ہے احتجاج پہ بیٹھی ہے. ابھی تک ان سے جا کے کسی نے نہیں پوچھا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے, کو کس طریقے سے اندر لے کے آنا ہے. تو جو یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ یہ چیزوں کو اتنا ڈیلے کرتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو وہ ایک ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھ سے جب نکل جائے پھر وہ آپ کے ہاتھ نہیں آتا. تو مہربانی کر کے ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ فیصلے کریں اور جو ہے مزید ملک جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا بحرانوں کا, اور یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ بحرانوں کو جو ہے. بہت شکریہ تمام شرکت. میری ریکویسٹ ہوگی ہم سب مل کے رضا ربانی صاحب کو واپس ایوان میں لے آئیں. وہ بہت بڑا ایسٹ ہے, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کو اسی انداز میں چھوڑ دیں جس طرح انہوں نے ڈیسیجن لیا ہے. یہی کوشش ہونی چاہیے, اور پارلیمان کو جمہوری نظام کو بچانے کے لیے مشترکہ کوششیں ہونی چاہیے. اور اگر کنسرنز واقعی جینون ہیں تو پھر جیسے روبینہ صاحب نے کہا کہ بلا تاخیر ان کو ایڈریس کرنا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ سسٹم کو کوئی نقصان پہنچے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.